अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अक्सर मैं कहता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आज मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं कि आज की वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो कि पूरी लाइफ में आपने नहीं सीखा होगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे स्कूल का विज़िट कराएंगे जो दुनिया में अपना नाम आप रखता है। और ये था जी मेरा रूम रात को जहाँ पे मैं रहा। बहुत ही खूबसूरत रूम था और यहाँ पे छोटा सा रूम था, साथ में ही अटैच वाशरूम था। तो हमें जो है बाइकर्स हैं, हमको खैर रूम सस्ते मिल जाते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ आपको पहाड़ों की खूबसूरती ना दिखाऊं, बल्कि पहाड़ों के नीचे रहने वाले जो खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत कल्चर है, वो आपको दिखाऊं। तो वही दिखाने के लिए आज मैंने सोचा कि आज आपको जो आपकी सोच होगी कि शायद पहाड़ों में तो तालीम कम होती होगी या पता नहीं ऐसा क्या चक्कर होगा, लेकिन यकीन करें कि ये यहाँ पे आके हमें फ़ील होता है कि हम बहुत पीछे हैं। हम इनसे सदियों पीछे हैं इन लोगों से। कैसे? मैं एक और आपको इदारा दिखाता हूँ। ये जो इदारा है, इस इदारे में 3 से 6 महीने के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दे के यहाँ के बच्चों को जर्मनी भेज दिया जाता है। वो एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, वो वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द फिर बनाऊँगा। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है अल अमीन मॉडल स्कूल, जो कि गुजाल में है, गुलमत गुजाल हुंजा। और शिस्पर जो पीक है बिल्कुल उसके नीचे। वैसे तो हमने शुमाली पाकिस्तान में बेशुमार हसीन वादियाँ देखी, बर्फ़ से ढके पहाड़ देखे, नीलगूं झीलें देखी, लेकिन इस सफ़र में हमें एक ऐसी जगह मिली जिसने हमें फितरत से भी ज़्यादा हैरान कर दिया। ये कोई महल नहीं, कोई किला नहीं, कोई मशहूर सियाती मकाम भी नहीं, ये एक स्कूल है, गुलमत गुजाल हुंजा का अल अमीन स्कूल। और शिस पर जो पीक है बिल्कुल इसके नीचे, खूबसूरती की इंतहा। मैं समझता था कि स्कूल सिर्फ वो जगह होती है जहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं, इम्तिहान लिए जाते हैं और बच्चों को अच्छे नंबर लाने की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आकर मेरी सोच बदल गई। यहाँ दीवारें सिर्फ रंगों से नहीं सजी होती, हर दीवार एक उस्ताद है। ये तस्वीर एक सबक है और हर कोना बच्चों को ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आपको प्रिंसिपल सर से मिलाएंगे और आप हैरान होंगे कि प्रिंसिपल ऐसे भी होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी आज की वीडियो और देखते हैं कि सर क्या बताते हैं। यहाँ तरबियत जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट की जाती है। तो ये एक कहानी है। तो कहानी शुरू होती है मार्को पोलो से। वो खामोश, उदास और गहरी सोच में डूबो बैठा है। इतने में एक याक उसके पास आता है और मोहब्बत से पूछता है, दोस्त आज तुम इतने खामोश और परेशान क्यों हो? मार्को पोलो बढ़ता और कहता है, मुझे डर है कि शायद मेरी नस्ल ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही है। तो इसी तरह उसके पास मुख्तलिफ जो जानवर हैं, जिनमें मरमोट है, जिनमें शीप है, जिसमें आइबेक्सेस हैं, सब आते हैं। तो वो सब जब उससे पूछते हैं तो उनको एक ही बात पता चलती है कि मार्को पोलो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। और तमाम जानवर फिर कहते हैं कि हम इंसानों से बात करेंगे कि तुम्हारी बका के लिए वो कुछ काम करें। तो असल में इसका मकसद ये है कि छोटे बच्चों के ज़हन में ये चीज़ डाली जाए कि मार्को पोलो जो है वो इस समय अपनी बका की जंग लड़ रहा है और आने वाले वक्तों में वही बच्चे इसकी बका की जंग लड़ेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। यहाँ पे मैं एक माज़रत चाहूँगा कि माइक ना होने की वजह से सर की आवाज़ सही नहीं आ सकी। लेकिन हम आपको साथ-साथ बता देते हैं कि यहाँ पे भी सर ने हमें बताया कि वो जो माउस वाली एक स्टोरी है, वो उन्होंने बनाई कि माउस अपनी दादी अम्मा से कहता है कि मैंने भी जो वो त्यौहार होता है वो मनाना है, कि जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं और बाहर का इस्तकबाल किया जाता है। तो सारे उसके खिलाफ़ होते हैं, लेकिन दादी कहती है कि नहीं तुम मनाओगे। असल में वो जो त्यौहार है उसको बच्चों के ज़हन में दोबारा उजागर करने के लिए ये स्टोरीज़ बनाई जाती हैं। तो देखें कि कितने रूट लेवल पर जाकर बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आपने आइबेक्सेस की, मारखोर की, अपनी त्यौहार को बचाना है, अपनी सकाफ़त को बचाना है। तो सोचें कि कितना ही खूबसूरत मतलब एक तालीमी इदारा है जहाँ पे प्रिंसिपल जो हैं वो खुद ये चीज़ें इसके ऊपर वो फ़ोकस करते हैं, ना कि यहाँ पे प्रिंसिपल का काम है कि भाई तुम क्यों नहीं आए, तुम लेट हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का काम ये है कि जब वो बैठे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर एक कोई भी प्रॉब्लम है उस एरिया में, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि उसको मैं कैसे पिक्चराइज़ करूँ और बच्चों के ज़हन में उस चीज़ को डाल सकूँ।
اور سب سے خوبصورت چیز آپ نظر آ رہی ہوگی کہ اپنی زبان سے محبت، ثقافت سے محبت، اور دوسری طرف ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، جس کا نہ ہماری لائف کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہمارے کلچر کے ساتھ تعلق ہے، بس وہ ایک رٹی رٹائی پوئمز ہیں، کسی نے بنا دی تو وہی بس سنائی جا رہی ہیں۔ چوہا کہتا ہے جی جی یہ تو پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پیرنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ منع کرتے کہ انسانوں کا کام تہوار منانا۔ أعوذ بيكون بكلمة مثبت تحول وإذا مثبت تواصل بكلمة مثبت شلبتيا مثبت۔ یہ جو بھی سٹوری ہے یہ سر نے بھی بنائی ہے، ابھی یہ بک کی فارم میں جائے گی، اور رسپیکٹیبل اسکول کے پرنسپل صاحب نے ہمیں ایک خوبصورت روایت سنائی کہ ایک ایسی کہانی جو شاید کسی نصابی کتاب میں بھی نہ ملے، لیکن انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہانی ایک ننھے سے چوہے کی ہے۔ جب سخت سردیوں کا اختتام ہوتا ہے، باہر کی پہلی خوشبو پہاڑوں میں پھیلتی ہے، تو یہاں ایک خوشی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ چوہا اپنی دادی سے کہتا ہے کہ میں بھی اس جشن میں جانا چاہتا ہوں۔ دادی مسکرا کر جواب دیتی ہے، بیٹا یہ تو انسانوں کا تہوار ہے، ہم جانور اس میں کہاں شامل ہوتے ہیں؟ لیکن ننھا چوہا ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ خوشی صرف انسانوں کی نہیں، فطرت کے ہر جاندار کا حق ہے۔ اب ایک یہاں پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ کیا آپ اپنے کسی بھی پرنسپل سے اتنی محنت کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ بکری جو ہے نا ایک دن کہتے ہیں کہ یا بھائی کے اوپر جائیں پہاڑوں پر، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کافی گھاس ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، اوپر جو گھاس ہے وہ خاص قسم کے ہیں اور اس میں جو ہے نا آپ کو یہ جو سر خوبصورت سٹوری سنا رہے ہیں، اس میں دو بکریوں کی کہانی ہے کہ ایک بکری دوسری سے کہتی ہے کہ چلو اوپر چلتے ہیں، اور پھر وہ دوسری بکری کہتی ہے کہ نہیں اوپر کیا ہے، ادھر بھی تو گھاس ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں اوپر جو گھاس ہے وہ بہت خاص ہے۔ تو وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بہت سارے رنگ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں اس سٹوری کا مقصد کیا ہے؟ سٹوری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف دو بکریوں کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ، ایک ہی سوچ اور ایک ہی ماحول میں رہیں تو شاید ہمیں کبھی معلوم ہی نہ ہو کہ دنیا میں کتنے رنگ، کتنی خوبصورتی اور کتنے مواقع ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسکول میں بچوں کو صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ سوال پوچھو، نئے راستے تلاش کرو، سفر کرو، فطرت کو دیکھو اور دنیا کو اپنی آنکھوں سے دریافت کرو، کیونکہ جو بچے دنیا کو دیکھتے ہیں وہی دنیا کو بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ تو بچوں کی کہانی ہے، اس میں آپ کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے سیکھنے کے لیے بھائی بہت کچھ ہے، آپ ذرا صبر کریں۔ بڑے بچوں کو کیسے تعلیم دی جاتی ہے، آپ خود یہ ساری چیزیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہماری طرف میکسیمم لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ موبائل کا ایک تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سیکھنے کے لیے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے چلتے ہیں، وہ کافی چیزیں بھی آگے آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارا پلان ابھی جو ہے یہاں پہ کچھ ریسرچرز کو بٹھا کے نا کچھ چیزیں آرکائیو کرنے کے لیے ہمارا پلان ہے۔ تو اس میں کلچر کے حساب سے نا، میوزک کے حساب سے، میوزک کے حوالے سے بھی، اور یہ جو ہمارے جو کلچر جو ہیریٹیج ہے اس ہیریٹیج کے حوالے سے، تو یہ پلان بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا کام ابھی جاری ہے۔ کوئی 2-2,500 جو پرانے جو ہمارے وہ رائمز ہیں اور پوئمز ہیں ان کو جو ہے ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہم اس کو چینج کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فیوژن کریٹ کر رہے ہیں کچھ؟ نہیں فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو یہ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ چمڑا ہے سارے خوش کے، لیکن آواز آ از کجا بھی آئے این آواز، یہ نا ایکسنٹ یہ ہمیں نہیں آتا، بس باقی یہ مولانا رومی کہتا نا کہ یار یہ ساری چیزیں خشک ہیں، از کجا می آئے این آواز دوست، کہتا کہ یار یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ جب بچے موسیقی سیکھتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، اپنی ثقافت کو جانتے ہیں اور فطرت سے جڑتے ہیں، تو ان کی سوچ کتاب کے ایک صفحے تک محدود نہیں رہتی۔ یہی وہ تعلیم ہے جو صرف کامیاب طالب علم نہیں بلکہ باشعور انسان بھی تیار کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو تعمیری میوزک نا تو بچوں نے سیکھا، لیکن واقعی جب 30-40 بچے ایک ساتھ بجا رہے ہوتے نا تو مزہ وہ کمال لٹرلی، مطلب بندے کے نا وہ جس کو روکٹے کہتے ہیں نا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کس دنیا میں آ گیا۔ ہم نے وہ بھی ایک ہاں، ایک تو ایک ہوتی ہے نا وہ سارا
बच्चे इस तरह सर शेर तो पढ़ा ही नहीं आपने। हमें पढ़ा बड़ा कमाल है। खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्ट از کجا می آیدی آواز دوستان. ایسے ہی یہاں کے نوٹس بورڈ بھی بہت خوبصورت ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کون آئے گا کون جائے گا چھٹی کی ٹائمنگ کیا ہے، بلکہ ہر طرح کے ان کے اپنے جو نیوز جتنی بھی ہوتی ہیں یا ویسے بھی کلچرل ساری نیوز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو یہیں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مضبوط درخت کی طاقت اس کی شاخوں میں نہیں بلکہ اس کی جڑوں میں ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ایک عظیم انسان کی بنیاد بھی بچپن میں رکھی جاتی ہے. یہ وجہ کہ اسکول میں نرسری کلاس کو صرف ABC یا الف ب سکھانے کی جگہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے شخصیت سازی کی پہلی منزل مانا جاتا ہے. یہاں ہر رنگ، ہر کھلونا، ہر کہانی، ہر سرگرمی بچے کے ذہن میں ایک نئی کھڑکی کھولتی ہے. بچے کھیلتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی جانتے ہیں. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ابتدا درست ہو تو منزل خود بخود خوبصورت بن جاتی ہے. اور یہاں محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل کے باشعور، پراعتماد اور ذمہ دار انسانوں کی تعمیر واقعی اس ننھی سی کلاس روم سے شروع ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہاں کی جو دیواریں ہیں، دیواروں پہ اتنا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دیوار کچھ نہ کچھ آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے. صرف پینٹنگ نہیں بلکہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. بگ اسکرین ہم نے ہر کلاس روم میں یہ ٹھیک ہے. کیا چیز پیش کرنا یہاں پہ ہر جو کلاس ہے اس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا گیا ہے. ہر بچے کے پاس اپنا ٹیب ہوتا ہے اور ٹیب کا یوز وہ گیمز کے لیے نہیں کرتا بلکہ سیکھنے کے لیے کرتا ہے. اور جو کلاس رومز ہیں اس کے باہر اگر آپ دیکھیں جو نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ویسے ہی بندہ بڑا ہی فریش ہو جاتا ہے. ایک اور خوبصورت منظر نے میری توجہ کھینچ لی. بچیاں اپنی جگہ بیٹھی تھیں اور ایک بچہ نیچے سکون سے بیٹھا تھا. نہ کسی کو برتری دکھانے کی فکر تھی، نہ کسی کو کمتر سمجھنے کا احساس. یہاں بچوں کو سب سے پہلے ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے اور یہی اصل تعلیم ہے. اور پھر بریک کے دوران میں نے ایک اور حیران کن منظر یہ دیکھا کہ ایک بچہ کھیلنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں موجود ٹیب پر خلا یعنی اسپیس کے بارے میں معلومات تلاش کر رہا ہے. اس کی کتاب میں جتنا لکھا تھا وہ اس سے آگے جاننا چاہتا تھا. یہی تجسس، یہی سوال پوچھنے کی عادت اصل تعلیم کی پہچان ہے. یہاں بچوں کو صرف سبق یاد نہیں کروایا جاتا بلکہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر جواب کتاب میں نہ ملے تو تلاش جاری رکھو. شاید اسی لیے اس اسکول کے بچے صرف امتحانات کی تیاری نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا کو سمجھنے کی تیاری کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورت جگہ دیکھی لیکن یہ پہلا اسکول تھا جہاں سے نکلتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ اصل ترقی بڑی عمارتوں میں نہیں بلکہ بڑے خیالات میں ہوتی ہے. اگر ہر اسکول بچوں کی فطرت سے محبت، جانوروں کا احترام اور انسانیت کا درس دینا شروع کر دے تو شاید آنے والی دنیا آج سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہاں پہ بچیوں کی تعلیم پہ، بچیوں کی سپورٹس پہ بہت ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ جو فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں یہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے. یہ ہوا تھا کریم آباد میں، حمزہ میں. تو بہت خوبصورت کلچر، بہت خوبصورت لوگ، لیکن ان سب کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہاں کے سکولز ہیں. یہ سکولز جو کہ بچوں کو کلچر کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں. بچوں کو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے
کیونکہ جس نے کلچر کو چھوڑ دیا اس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا. تو کیسی لگی آج کی ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں. باقی اگر آپ اصرار کریں گے تو اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا. ویسے مہناز فاطمہ اسکول اور بھی کچھ جو سکولز ہیں ان کے بارے میں میرے چینل کے اوپر بہت ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.